اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 7 کے سبجیکٹ اسلامیات میں چیپٹر ایمانیات کے بارے میں سمجھیں گے۔ پیج نمبر 6 ایمانیات، اس میں ہمارے پاس ہے رسولوں پر ایمان یعنی رسالت اور اس کے تقاضے۔ اوکے اسٹوڈنٹ، ہمارے پاس سب سے پہلا پوائنٹ ہے یہاں پر رسالت کے معنی و مفہوم۔ رسالت کے معنی و مفہوم کیا ہے؟ رسالت کے معنی ہے پیغام پہنچانا، اور رسول کہتے ہیں پیغام پہنچانے والا، یعنی کہ رسالت پیغام پہنچانا، رسول پیغام پہنچانے والا۔ رسول کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے نبی۔ نبی کے لغوی معنی کیا ہے؟ خبر دینے والا۔ اوکے اسٹوڈنٹ، ہمارے پاس اگلا ہمارے پوائنٹ ہے عقیدہ رسالت۔ عقیدہ رسالت کیا ہے؟ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ہمیں کس طرح سے عبادت کرنی چاہیے، کون سا صحیح طریقہ ہے، یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں طے کر سکتے۔ تو ہمیں یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس سے بھیجا ہے؟ اپنے برگزیدہ بندوں کو، یعنی کہ پیغمبروں کو۔ یہاں پر قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ہدایت کرنے والا گزر چکا ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی ایسی امت آج تک نہیں آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نہ بھیجا ہو انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ ایک اور جگہ پہ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہر قوم میں رسول آیا، یعنی جتنی بھی قومیں آج تک اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں، جب سے دنیا بنی ہے تو تب سے ہر قوم میں ایک رسول اللہ تعالیٰ نے لازمی بھیجا ہے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے پیغام صحیح سے سمجھ میں آ سکے۔ یہاں سے ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی اللہ کا نبی آیا ہے، اور مختلف علاقوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور پیغمبر بھیجے ہیں۔ ان کی تعداد تقریباً 1,24,000 رہی ہے۔ ہمارے سب سے پہلے نبی کون تھے؟ ہمارے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری نبی کون ہے؟ ہمارے سب سے آخری نبی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا کیا کہلاتا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹ، اگلا ہمارے پاس پوائنٹ ہے پیغمبروں کے بھیجنے میں حکمت، کہ آیا اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو کیوں بھیجا، وجہ کیا تھی؟ تو وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہم جہنم میں جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی جہنم سے بچانے کے لیے اپنے نبی بھیجے تاکہ ہم تک اللہ تعالیٰ کا صحیح اور ٹھیک پیغام پہنچے۔ اگلا ہمارے پاس پوائنٹ ہے رسالت کے تقاضے۔ رسالت کے کیا کیا تقاضے، یعنی کہ ہم پہ نبیوں کے، رسولوں کے کیا کیا حقوق ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہمارے پاس محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبت رسول کیا ہے کہ یہاں پر حدیث ایک دی گئی ہے، تم میں سے کوئی بھی تب تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے باپ، اپنی اولاد اور سارے انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی مومن تب تک بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے تمام جتنے بھی قریبی رشتے ہیں ان سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ اس سے ہی کہتے ہیں محبت رسول۔ اب اگلا ہمارا پوائنٹ ہے تعظیم و توقیر۔ تعظیم و توقیر کے معنی کیا ہے؟ ادب و احترام۔ ٹھیک ہے۔ اگلا پوائنٹ ہمارے پاس یہی ہے کہ رسولوں پر ایمان لانے کا دوسرا تقاضا ہے ان کا دل سے ادب و احترام کیا جائے۔ یہاں پہ قرآن مجید کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ تاکہ تم لوگ اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو، اس کی تعظیم کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی مدد کرو، تعظیم کرو، یعنی کہ ان کی عزت کرو۔ اور ہمیں کبھی بھی کسی بھی نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرنے چاہیے، نہ تو ان کے لیے کوئی غلط الفاظ بولنا چاہیے، نہ لکھنا چاہیے، نہ ہی ان کی تصویر بنانی چاہیے، کیونکہ یہ ادب و احترام کے منافی ہے، یعنی کہ اس کے خلاف ہے۔ اگلا ہمارے پاس پوائنٹ ہے مدد و نصرت۔ مدد و نصرت سے کیا مراد ہے کہ جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کی،
ان کے دین کو آگے پہنچانے کی، اللہ تعالیٰ کا جو بھی پیغام ہے اس کو آگے پھیلانے میں۔ تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری بھی یہی بنتی ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ، اپنی صحیح نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچائیں۔ ہم چاہے اس کے لیے ہمارا وقت خرچ ہو یا ہمارا مال خرچ ہو، ہمیں یہ کام آگے پہنچانا چاہیے۔ لاسٹ ہمارے پاس پوائنٹ ہے اطاعت و اتباع۔ اطاعت و اتباع میں کیا کہتے ہیں؟ رسول ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تم نے جو پیغمبر بھیجا ہے، بند کرتے اس کو، اطاعت و اتباع۔ اطاعت و اتباع میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی پیغمبر بھیجے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ہی فرمان آگے پہنچاتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا چاہیے۔ یہاں پر ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے؟ ہمیں اس سے بھی یہ پیغام ملتا ہے کہ عقیدہ رسالت ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو جائے اور ہم عملی طور پر عقیدہ رسالت کے تقاضوں کو پورا کریں، یعنی کہ ہمارے جتنی بھی زندگی ہے وہ عقیدہ رسالت کے مطابق گزرے، ہم نبیوں کی اتباع کریں، ان کی مدد و نصرت کریں، ان کا احترام کریں، اور ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے پہنچائیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آنے والا، تو نبیوں کا جو کام ہے وہ اب امت رسول سے لیا جائے گا کہ ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے پہنچائیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آپ نے یہ چیپٹر اچھے سے سمجھ لیا ہے، اب آپ نے اس کی ریڈنگ خود کرنی ہے، اور اس کے سوال جواب جو ہیں وہ آپ کو ورک شیٹ کی صورت میں دے دیے جائیں گے، جو کہ آپ نے اس کے آنسر لکھ کے لانے ہیں۔ جب آپ ریڈنگ کریں گے تو آپ کو ان کے آنسر بھی معلوم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو بک ورک ہے وہ سارا آپ نے بک میں خود کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔